السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی کا جو چیپٹر نمبر 68 ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس چیپٹر کا عنوان ہے آلو مٹر۔ بڑا اچھا عنوان ہے کھانے پینے کے حوالے سے۔ تو چلیں پہلے اس کا متن پڑھتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں تھوڑی۔ ایک باورچی نے آلو مٹر کا سالن تیار کر کے ہانڈی کو پلیٹ سے ڈھک دیا۔ ایسے میں تنہائی میں آلو کے بڑے بڑے قتلوں نے مٹر کے سامنے شیہی بگاری کہ اگرچہ ہم سب لوگ اکٹھے پک کے تیار ہوتے ہیں، لیکن تم مٹر ہم سے بہت ہی چھوٹی ذات کے لوگ ہو۔ آلو کے قتلوں نے اپنے عظیم و جثہ ہونے پر فخر کیا۔ تھوڑی دیر بعد باورچی واپس کچن میں آیا اور اس نے سالن پلیٹ میں ڈال کر صاحب خانہ کے آگے پیش کیا۔ پلیٹ میں آلو بھی تھے اور مٹر بھی۔ صاحب خانہ آلوؤں اور مٹروں کو ایک ساتھ چند نوالوں میں چٹ کر گیا۔ اشارہ: جسمانی اور علمی اعتبار سے عظیم و جثہ کوانٹیٹیو ہونا کوئی فضیلت نہیں، جبکہ آدمی میں امتیازی صلاحیت کوالٹیٹیو ڈفرینسز نہ ہوں۔ تو اس کا گرافک بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا گرافک یہ ہے کہ یہ صاحب خانہ جو ہیں یہ آلو مٹر کھا رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے انہوں نے یہ فورک سے کھا رہے ہیں، سپون سے نہیں کھا رہے۔ بہرحال اس کا جو مقصد ہے اس کو دیکھتے ہیں ہم کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اب اس ویڈیو میں اس چیپٹر میں آلو مٹر کی جو کلام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مٹر اور آلو، مطلب آلو جو ہے مٹر کو حقیر سمجھ رہے ہیں کہ تم ہمارے مقابلے میں بہت چھوٹے ہو۔ تو جو مورل ملک صاحب نے دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جسمانی اور علمی اعتبار سے، مطلب جسم اور علم جو ہے اس کے اعتبار سے عظیم الجثہ ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ مطلب کسی بندے کا جسم جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے، اس کے سکس پیکس ہیں، جم جاتا ہے، باڈی بلڈر ہے، اور دوسرا وہ علم بھی رکھتا ہے، اس نے قرآن بھی حفظ کیا ہوا ہے، مولانا روم کی مثنوی بھی حفظ کی ہوئی ہے، باقی جتنے بھی صوفیاء ہیں، جتنے بھی اسپرچول جو لوگ ہیں، اسپرچول ماسٹرز جو ہیں انڈین جو بھی ہیں یا فلاسفرز کوئی بھی مغرب کے جو ہیں ویسٹ کے، سب کا اس نے علم بھی حاصل کیا ہوا ہے۔ مطلب کوالٹیٹیولی اور کوانٹیٹیولی اس کا قد بہت زیادہ ہے، علمی اور جسمانی اعتبار سے بہت بلند ہے، لیکن اگر اس کا جو کوالٹیٹیو ڈفرینسز نہ ہوں تو اس کا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ تو خیر تھوڑا سا دوسرے انداز میں لکھا ہوا ہے، جو میرے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فلاسفی میں پی ایچ ڈی کر لیتا ہے اور ہیلتھ وائز بھی 100 سال کی زندگی گزار لیتا ہے، لیکن پریکٹیکلی اس نالج کا کچھ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کوالٹی اس کی نہیں ہے لائف کی کہ اس نے اتنا علم حاصل، اگر کوئی انسان دولت کماتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اتنی زیادہ دولت کمائی ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ دولت مند آدمی بن گیا، قارون بن گیا ہے، لیکن اگر اس نے اتنی زیادہ دولت ہونے کے باوجود انسانیت کی بھلائی کے لیے کام نہیں کیا، جتنے اس نے اعلیٰ فلسفے پڑھ رکھے ہیں، جتنے اس نے انسانیت کے لیے بڑے بڑے کال اور بڑا لپ سروس وہ دیتا ہے، بڑی اچھی تقریریں کر لیتا ہے، لیکن پریکٹیکل لیول پہ اپنے نفس کی سطح پہ جب نفس کو مارنا پڑتا ہے، کسی کو دیتے ہوئے اپنی فیوریٹ چیز، دل جب دکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اس کی نفس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ رک جاتی ہے، وہ نہیں ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس چیپٹر میں ملک صاحب نے میرے خیال یہی بتانے کی کوشش کی ہے
کہ آلو یا مٹر جو ہیں وہ دونوں ہی ایک جیسے ہی ہیں، مطلب ان کی جو جسامت میں ڈفرنس ہے وہ اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے جسامت میں ڈفرنس کی ویلیو جہاں پہ آتی ہے وہ اس کی سیلف لیسنس میں آتی ہے. یا جب اہل خانہ نے جو صاحب خانہ نے جب وہ کھائے ہیں دونوں، تو آلو اور مٹر دونوں ایک ساتھ کھائے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ اس نے کوئی ڈفرنس نہیں کیا کہ آلو کیا ہے اور مٹر کیا ہے. ان کے آپس میں ہوں گے ڈفرینسز آلو اور مٹر کے، لیکن صاحب خانہ کے لیے دونوں سیم تھے، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی کیٹیگری میں فال کرتے تھے. تو میرا خیال ہے یہی ایک وہ ہے کہ کوالٹیٹیو جو ڈفرینسز ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے، کوانٹیٹیو ڈفرینسز، ٹھیک ہے. اور جو کوالٹیٹیو ڈفرینسز ہیں وہ زیادمی رکھتے ہیں کہ جس کے پاس جتنا نالج ہے اس کو امپلیمنٹ کتنا کر رہا ہے. اگر کوئی چوکیدار ہے اس کے پاس نالج ہے کہ ہر بندے کو اسمائل کر کے بلانا ہے اور اچھے طریقے سے گیٹ کھولنا ہے، ٹھیک ہے، چوکیدار ہے بندہ، وہ اپنا کام بخوبی انجام دیتا ہے کیونکہ بس علم اس کا اتنا ہی ہے. اور اسی کمپنی کا ایک CEO ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس بہت زیادہ نالج ہے، ٹھیک ہے. مطلب چوکیدار کہاں اور CEO کہاں، ایکسٹریمز ہیں. لیکن کوالٹیٹیولی اگر چوکیدار اپنا کام کر رہا ہے اپنے نالج کے حساب سے اور CEO اپنے نالج کے حساب سے کام نہیں کر رہا، تو چوکیدار بہت زیادہ آگے چلا جائے گا روحانی اعتبار سے، اور CEO بہت نیچے چلا جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ نیگیٹو میں چلا جائے بجائے پازیٹیو کے جانے میں. تو اٹ از ہاؤ وی امپلیمنٹ آور نالج ٹو دا بیٹرمنٹ آف دا پیپل، اینڈ ان ریٹرن وی آر آلسو ڈیولپنگ آور سیلف ان دا اسپرچول ریلم، ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی معنی خیز ہے، اور مجھے جو سمجھ آئی ہے اس چیپٹر سے مجھے یہی سمجھ آئی ہے. باقی ملک صاحب جب اس کی تشریح فرمائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنا زیادہ ہم اس کو صحیح سمجھے ہیں یا ہم نے اس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو میں بناؤں گا وہ نیکسٹ چیپٹر پہ ہوگی. تو اس ویڈیو کو بھی ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی ذات کی طرف سفر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنی زندگی پروڈکٹیو اور کوالٹیٹیولی امپروو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.